بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی دوسری قسط اور واقعہ بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش کدہ سے نکلنے کا، اور صفحہ نمبر ہے 70 یعنی 70 اور وی لاگ نمبر ہے 61، اور آج اس کی دوسری قسط۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ قصص الانبیاء، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاس باں ہیں اس کے، وہ پاس باں ہمارا۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زباں سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے، زباں جس کی نہیں۔ بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش کدہ سے نکلنے کا ایک قسط آپ کے سامنے رکھی۔ دوسری قسط یہ ہے، سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے نہ ہوگا الا ماشاء اللہ، اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سارہ خاتون بولی کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اگر چھوڑے گا تو فبہا او فبہا، وگرنہ بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے، اور بہت جلد اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کے ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے، اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ آخر الامر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر قفل لگا دیا، اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو موصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیویں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نہ معلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالاصرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے مملوک آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے فرمایا، اشرا خلق اللہ الرسدون۔ ترجمہ، بدترین آدمیوں میں سے راہ کے نگہبان ہوتے ہیں۔ رسدون بدترین آدمیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے
یہ ہے محصول لینے والے. جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا ازرو شریعت درست ہے. یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو. تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کے مالک ہیں. سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے. وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ. بحکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا. ناظرین یہ ویلاگ ہم یہاں ہی بند کرتے ہیں. نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم شان صحابہ پر گردن کٹا دیں گے، آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے. دیوان صحابہ کے مستان صحابہ کے ہم عشق صحابہ کا پرچم یہ اٹھا دیں گے. بزدل کی طرح کب تک چھپ چھپ کے رہیں گے ہم، اصحاب کے دشمن کا ہم نام مٹا دیں گے.